ایک نادان لڑکی کی سبق آموز کہانی۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاوید کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن عین وقت پر ایسا کیا ہوا کہ اسے قسمت نے بھیانک انجام سے بچا لیا۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی، چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ فوراً ٹن ٹن فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید وہ فون اٹھاتے ہوئے بھکلائے ہوئے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں سے وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے ہزارویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائیک پر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائیک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے۔ جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چھوڑتے ہی وہ بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، ہاں دیکھو اپنا زیور نقدی ساتھ لے آنا۔ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا۔ تو ظاہر ہے اکیلے ہی آیا ہوں نا، جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گٹری کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی اٹکی ہوئی تھی، سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا، اور تم نے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی۔ وہ بولا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو تم سیدھی طرح زیور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا، ہر بے ایمان انسان کی طرح اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت میں تمہیں پھوٹی گولی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کرتے ہوئے دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی مر گیا ہو۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ آہ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی۔ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر بھی کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، پچھتاوے کے آنسو بہاتی ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ ایسی بہت سی کہانیاں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کہانیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بیٹی یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔